کلام زندگی دیتا ہے، اور یہ کلام جب ہم سنتے ہیں تو اس کلام کو سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو پھر معجزے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہیں بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ بائبل مقدس کو سنیں، چاہے ایک آیت کی تلاوت ہی سنیں، تو توجہ سے غور سے سنیں، تاکہ یہ کلام آپ کے لیے برکت اور معجزے کا باعث بن جائے۔ آمین۔ سو ہمارا جو آج مضمون ہے وہ ہے when God remember، جب خدا یاد کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو آئیے میرے ساتھ پہلی سیموئیل کی کتاب، جو ٹھیک لفظ ہے وہ ہے سموئیل کی پہلی کتاب، پہلا باب اور پہلی 11 آیات ہے، اور ہم اس سٹوری سے بڑی ڈیٹیل سے واقف ہیں۔ یہاں حنا کی دعا کا ذکر بھی ہے، اور پھر حنا کی زندگی میں اس بڑے معجزے کا ذکر بھی ہے جس نے خدا کے آگے فریاد کی اور خدا نے اس کی سن۔ سو لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، پہلا باب اس کی 11ویں آیت ہے سموئیل کی کتاب کے اندر، افرائیم کے کوہستانی ملک میں راما تیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا۔ وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن الہود بن توہو بن سوف کا بیٹا تھا۔ اس کے 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام حنا تھا اور دوسری کا فنینا، اور فنینا کے اولاد ہوئی پر حنا بے اولاد تھی۔ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزارنے کو جاتا تھا، اور ایلی کے دونوں بیٹے خوفی اور فنہاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے۔ اور جس دن الکانا ذبیحہ گزرانتا، وہ اپنی بیوی فنینا کو اور اس کے سب بیٹوں کو حصہ دیتا تھا، پر حنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ حنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور اس کی صوت اسے اڑانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا، اور چونکہ وہ سال بہ سال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فنینا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی۔ سو اس کے خاوند الکانا نے اسے کہا، اے حنا تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ صلہ میں کھا پی چکے تو حنا اٹھی۔ اسی وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دلگیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرزینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نظر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سو یہ سٹوری ہے
اور بہت دفعہ جن کے ہاں اولاد نہیں ان کی حالت ایسی ہی ہے موجودہ وقت میں بھی جیسے حنا کی ہے. وہ اس پریشانی میں کھانا نہیں کھاتی, وہ روتی ہے اور وہ پریشان ہے, اور اس کا شوہر اس کو اس قدر تسلی بھی دیتا ہے اور اس کو دوسروں سے زیادہ حصہ بھی دیتا ہے, لیکن اس کی سوچ اس پر تانے کستی تھی. اور آج موجودہ دور میں بھی جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, بہت دفعہ اس گھر میں سوت تو نہیں ہوتی, شوہر کی دوسری بیوی تو نہیں ہوتی, لیکن ساس اور گھر والوں نے اور رشتہ داروں نے اس کی سوت کا کردار نبھانا شروع کیا ہوتا ہے, اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں اور الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں, جب خدا یاد کرتا ہے, جب خدا یاد کرتا ہے تو پھر سب کچھ بدل جاتا ہے. ہاللیلویا. جب خدا یاد کرتا ہے, جب خدا آنسوؤں کو دیکھتا ہے, جب آپ کے دل کو خدا دیکھتا ہے تو خدا سارے حالات کو, فکروں کو بدل دیتا ہے. اور آج یہاں بیٹھے کئیوں کو خدا نے یاد کر, اور آج کئیوں کا یہ وقت آ گیا ہے کہ خدا انہیں یاد کرنے کو ہے, ان کی زندگی بدلنے کو ہے, ان کی زندگیوں میں برکت آنے کو ہے, ان کی زندگی کے اندر معجزہ آنے کو ہے, کیونکہ آج تیرا خدا تجھے یاد کرنے کو ہے. ہاللیلویا. آپ کا خدا, یہ مت بھول جائے کہ خدا آپ کو بھول گیا ہے. خدا آپ کو نہیں بھولا, خدا آپ کو یاد رکھتا ہے. آمین. خدا آپ کو یاد رکھتا ہے, خدا نہیں بھولتا. ہم سمجھتے ہیں مشکل حالات کے اندر شاید خدا مجھے بھول گیا. ہمیں بعض دفعہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں اب نہیں ملتے, شاید وہ ہمیں بھول گئے ہیں. لیکن رشتہ دار بھول جائیں تو بھول جائیں. تو کلام میں ایک آیت لکھی ہے کہ ماں اپنے بچے کو بھول سکتی ہے لیکن میں تجھے ہرگز نہیں بھولوں گا. آپ کا خدا جب یاد کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات, جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے بات تب بنتی. جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے بات تب بنتی ہے. آپ کی زندگی میں, آپ کی خاندانی زندگی میں, آپ کی معاشرتی زندگی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی کے اندر خزاں ہوتی ہے. خزاں کا موسم سمجھتے ہیں, یہ کون سا موسم ہوتا ہے؟ خزاں کا موسم, جس میں پھل نہیں ہوتا, درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں, درختوں کی حالتیں بگڑی ہوتی ہیں, انہیں کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. لیکن جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے تو نہ صرف اس کی زندگی کے اندر بہار آ جاتی ہے, خدا نے جب یاد کسی کو بھی کیا ہے یا خدا کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ بڑھاپے میں بھی گیت گانے شروع ہو جاتے ہیں. خدا نے الیشع اور زکریا کو بڑھاپے کے اندر خدا نے یاد کیا, اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ بڑھاپے میں تھے لیکن خدا نے جب انہیں یاد کیا ان کی زندگی کی خزاں کا موسم بہار کے اندر بدل گیا. اور کلام کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جب ابراہیم اور سارا کو یاد کیا, خدا ان کے گھر میں آیا, ان کے خیمہ میں آیا, تو خدا نے سارا سے یہ کہا کہ اگلے سال تیرے ہاں بیٹا ہوگا. تو سارا ہنسنا شروع ہو. کیوں ہنس رہی تھی؟ اس لیے کہ اب ناممکن ہے, اب نہیں ہو سکتا.
دل میں مسکرا رہی تھی کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو خداوند نے اسے کہا میں خداوند ہوں، میرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ تو خداوند نے سارہ سے یہ کہا تھا کہ اگلے سال موسم بہار کے اندر، سارہ کو خدا نے یہ کہا کہ موسم بہار کے اندر تیرا بیٹا ہوگا اور اس کا نام آئزک رکھنا، اسحاق رکھنا۔ اسحاق کا مطلب ہے ہنسی، خوشی، کیونکہ سارہ ہنس پڑی تھی، خدا نے اس کے بیٹے کا نام بھی ہنسی ہی رکھا، خوشی ہی رکھا۔ سو نہ صرف سارہ کی زندگی میں موسم بہار آیا، بلکہ اس کی زندگی میں ایک معجزہ بھی آیا، اور وہ اس کا خوبصورت بیٹا تھا۔ سو خدا جب کسی کو یاد کرتا ہے تو یہ مت ہم بھول جائیں کہ خدا ہمیں بھول گیا ہے، خدا نہیں۔ پیدائش 6 باب کے اندر 9ویں باب تک نوح کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ نوح نے کشتی بنائی، نوح نے کشتی کے اندر چلا گیا، جانوروں کو لے لیا، ان جوڑوں کو لے لیا، اور جا کر اس سے کشتی کے اندر سے دروازہ بند کر لیا، اور 120 دن وہ بند رہا، بارش ہوتی رہی، اور پھر لکھا ہے خدا نے نوح کو اور ان سب جانداروں کو یاد کیا۔ بہت دفعہ انسان ہوتے ہوئے ہم فطرتی طور پر کہیں بھی بند رہنا نہیں چاہتے، چاہے ہمیں ساری سہولتیں گھر کے اندر میسر ہو، ہم پھر بھی چاہتے ہیں کہ ذرا باہر جائیں۔ بہت دفعہ لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں، بزرگ لوگوں کو دیکھیں تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے دروازوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں یا دروازے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں باہر، بس باہر کا نظارہ بھی دیکھنے دیں، ہمیں کچھ بھی نہ باہر کرنا پڑے لیکن ہمیں باہر نکال دیں۔ فطرتی طور پر انسان کو چاہے ساری سہولیات میسر ہو لیکن پھر بھی وہ باہر نکلنا چاہتا، اور خدا نے نوح کو یاد کیا، اور اس کو یاد جب کیا تو طوفان جو تھا وہ تھم گیا، طوفان رک گیا، بارش رک گئی، اور خدا نے نوح کو یاد کیا، اور طوفان جو تھا وہ موقوف ہو گیا۔ پھر کلام کے اندر ایک اور ذکر ہے، پیدائش کی کتاب میں راحیل، یعقوب کی بیوی، یوسف کی ماں، اس کا بھی رحم بند تھا، اور اس کے لیے بھی لکھا ہے کہ خدا نے اسے یاد کیا، اور خدا نے اس کو بلیس کیا، خدا نے اس کو برکت دی، اور یوسف پیدا ہوا۔ سو آج اس بات پر ہم غور کریں گے۔ یہاں پر حنا نے خوبصورت دعا کی، اور حنا نے دعا مانگی، اور 3 مرتبہ اس نے لفظ لونڈی استعمال کیا۔ 3 بار اس نے کہا میں تیری لونڈی۔ لونڈی کا مطلب ہے غلام، بندی، اور عبرانی میں یہی سیم لفظ مقدسہ مریم نے جو اپنے لیے لفظ یوز کیا تھا، میں خداوند کی بندی ہوں، یہی لفظ ہے۔ اور یہاں حنا یہ کہہ رہی ہے کہ میں خداوند تیری لونڈی ہوں، تیری بندی ہوں، تیری غلام ہوں۔ اس نے 3 بار یہ کہنا، یہ کسی چیز پر مہر شبد کرنا، اس نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں عاجز ہوں، انکسار ہوں، میں حقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں تیری بندی ہوں۔ اگر تو اپنی بندی کو کیا کرے یاد فرمائے۔ 11ویں آیت میں اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج، اگر تو اپنی لوڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لوڈی کو فراموش نہ کرے،
کیا کرے اگر خداوند تو مجھے یاد فرمائے اور اپنی لوڈی کو فراموش نہ کرے. ابھی ہم گا رہے تھے نا کدی بھی نہ بھول بخششاں دیاں، تو اردو میں یہ کیا ہے؟ اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر اور مجھے یاد کرے. تو بات کب بنتی ہے؟ جب خدا یاد کرتا ہے. ہیلیلویا. خدا کیا جب یاد کرتا ہے. قوم بنی اسرائیل مصر کے اندر غلام تھے. یوسف کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل مصر میں گئے تھے، آپ کو پتہ ہے. تو یوسف جب مر گیا، مرنے کے قریب تھا، تو اس نے قوم بنی اسرائیل کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جب تم یہاں سے جاؤ گے تمہیں خدا جب یاد کرے گا. یہ خروج کی پیدائش کی کتاب کے آخری چیپٹرز میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ یوسف نے کہا کہ جب تم مصر میں سے جاؤ گے، جب خدا تمہیں یاد کرے گا. تو یہ قوم کیا تھی؟ اور پھر خروج کی کتاب کے دوسرے باب میں خدا نے کہا کہ میں نے قوم بنی اسرائیل کو یاد کیا. میں نے جو عہد ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا میں نے اسے یاد کیا ہے. اور جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے پھر وہ دشمنی نہیں رہتی، پھر وہ غلامی نہیں رہتی. وہ غلامی آزادی میں بدل جاتی ہے جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے. یوسف نے انہیں کہا تھا جب جاؤ گے تو میری ہڈیوں کو بھی یہاں سے لے جانا. جب خدا کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر غلامی نہیں رہتی، پریشانی نہیں رہے گی، مصیبت نہیں رہے گی. آپ کی پریشانی شادمانی میں بدل جائے گی. اور حنا کہنے لگی، اسے یہ درخواست کی ہے، خداوند اپنی لونڈی کو یاد فرما. خداوند نے اس دکھی عورت کو یاد فرمایا. آج بہت دفعہ ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمیں یاد فرمائے. کتنے چاہتے ہیں خدا آپ کو یاد کرے؟ ہم سب چاہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں یاد کرے. لیکن ہمیں جب یہ درخواست خدا کی حضوری میں رکھنی ہے تو ہمیں عاجز ہونا پڑے گا. جب یہ عاجز ہو، یہ اس قدر رو رہی تھی، دیکھنے والا یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہے کیا؟ نشے کے اندر. یہ اس قدر پتہ نہیں کس طرح سے یہ ادھر رو رہی تھی، کس طرح سے. تو ایلی کاہن نے جو اس کے تھوڑی دور کرسی پہ بیٹھا تھا آ کر اس کو کہا کہ تو نشہ کر کے آئی ہے. اس نے کہا نہیں، میں نشہ کر کے نہیں آئی، میں اپنا دل جو ہے کیا کر رہی ہوں، خدا کو اپنے دل کی بات سنا رہے ہیں. ہم نے بہت دفعہ اپنے دل کی بات دوسروں سے بھی چھپائی ہے، اور اس قدر چھپا کے کہ ہم نے خدا سے بھی اس کو چھپا کر رکھا ہے. لیکن جب ہم اپنے دل کا حال خدا کے آگے پیش کر دیتے ہیں، اپنی مجبوری، اپنی پریشانی، اپنے دکھ
اپنی مصیبتیں ہم اپنے خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں، ہم اپنے ان دکھوں کو خدا کے سامنے لے آتے ہیں، خداوند اس سے آگے ہمارے لیے چلنا مشکل ہو رہا ہے، ہماری مدد کر دے، ہمارے دکھوں میں خدا ہم پر رحم کر دے، خداوند ہمارے لیے مشکل ہو رہی ہے، ہم پریشان ہیں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں وہ اپنا دل اڈیر رہی ہے، وہ رو رہی ہے، وہ اس قدر پریشانی کی حالت میں، اور وہ اپنے آپ کو اڈیر رہی ہے کہ خداوند میں پریشان ہوں، خداوند میں دکھی ہوں، خداوند میرے ہاں اولاد نہیں ہے، میری سوچ مجھے تانے دیتی ہے، میرا شوہر مجھے تسلیاں دیتا ہے، میرے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے، خداوند اگر تو مجھے ایک بیٹا دے دے تو وہ بیٹا بھی میں تجھے ہی دے دوں گی، کم از کم میں ماں تو بن جاؤں، میں وہ بیٹا بھی خداوند تجھے ہی دے دوں گی، تیری خدمت کے لیے دے دوں گی، تیرے گھر کی خدمت کے لیے دے دوں گی، خداوند تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھا دے۔ بہت دفعہ ہم ان چیزوں کو کھل کے خدا کے آگے بھی بیان نہیں کر پاتے، اور سم ٹائم خدا جب ہمیں برکت دیتا ہے، اور بہت دفعہ ہم خدا سے سودے بازی بھی کرتے ہیں۔ حنا کا یہ پہلا جو بیٹا پیدا ہوا اسے خدا کو دیا تھا، یس اس نے خدا کو دے دیا تھا۔ خدا نے ابراہیم کو جو بیٹا دیا، خدا نے خزاں کو موسم میں بہار میں بدل دیا، لیکن ایک وقت آیا خدا نے کہا یہ بیٹا ذرا لے آ، جو میں نے تجھے دیا ہوا ہے اس بیٹے کو کیا کر، لے کر آ، اور اس پہاڑ پر جا اور وہاں پر کیا کر دے، اس کو چھری پھیر، اور پھیری بھی اپنے ہاتھ سے، کسی نوکر کو، غلام کو، کسی اور کو نہ کہی کہ اس کے گلے پہ چھری پھیرو، اپنے ہاتھ سے پھیر۔ تو بعض دفعہ ہم اپنی برکتوں کے لیے سودے بازیاں بھی شروع کر دیتے۔ ابراہیم نے کیا کہا، خداوند میری ساری دولت لے لے، خداوند میری زندگی لے لے، میری گردن پہ چھری پھیر دے۔ ہمارے یہاں کا کلچر تو یہ کہتا ہے نا، جب کوئی مرتا ہے کہ اسی اتنے بہ کے کی کہیں گے، کئی بیبیاں چاریاں روندیاں ہوں تیری جگہ تے جو کہن توڑیاں ہوں، میں نہ جانا ہے، تو پھر اگلے دن گھر نہیں ملتی۔ سم ٹائم ہمیں اپنی جو چیز عزیز ہے ہم وہ خدا کے لیے دینے سے سودے بازی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم یہ بھی سودا کرتے ہیں، خداوند اگر تو مجھے دے تو پھر میں یہ تجھے دے دوں گا، لیکن اس کے بعد بہت ساروں نے کبھی اپنے بچوں کی تربیت خدا کی راہ پہ نہیں کی۔ جب نہیں ہوتا تو ہم اس وقت یہ کہتے ضرور ہیں کہ ہم خود بھی تیری راہ پہ چلیں گے اور ہم اپنے بچوں کو بھی تیری راہ پر چلائیں گے، لیکن بعد میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ وہ جون جو ہوتا ہے نا وہ پھر ڈون بنا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، خدا جو برکتیں دیتا ہے، خدا آپ کی زندگی کے حالات کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ خدا نے اس دکھی عورت کی آواز کو سنا، خدا نے یاد کیا، اور جب خدا یاد کرتا ہے
تو خدا یاد ہی نہیں کرتا، خدا بلیس کرتا ہے، خدا برکت دیتا ہے، خدا کی حضوری میں وہ برکت معجزہ بن جاتی ہے، اور یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ خدا نے آپ کو یاد کیا ہے۔ کس نے یاد کیا ہے؟ ہم پتہ ہے نا رشتہ داروں کو بعض دفعہ مسکالیں دے دے کے یاد کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہمیں یاد ہی نہیں کرتے، کبھی فون ہی کر لیا کرو۔ لیکن جب خدا یاد کرتا ہے تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب ہمارا مالک ہمیں یاد کرتا ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب خداوندوں کا خدا ہمیں یاد کرتا ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ اور آج خدا کئیوں کو یاد کرنے اس کے یاد کرنے سے شرمندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حنا نے بعد میں ایک گیت گایا، اس کو شاعری بھی آ گئی خدا کے یاد کرنے سے، اور اس کو گیت بھی گانا آ گیا، اور اس سے گیت گایا، میرا سین خداوند کی طفیل اونچا ہوا ہے، سر بلند ہوا۔ پنجابی اینو کہندے نے میریاں ٹوریں ہی بدل گئی، پہلے میں سر جھکا کے چلتی تھی، میں شرمندگی میں تھی، اب میں شرمندگی میں نہیں ہوں، میری شرمندگی خداوند نے دور کر دی ہے اور میرے سر کو بلند کیا۔ سوری، میرے سر کو خدا نے بلند کیا۔ خدا اس کی شرمندگی کو ختم کر دیتا ہے، اور اس کی گود میں اب کیا ہے؟ ایک بیٹا، کیونکہ خدا نے اسے یاد کیا۔ اور 24ویں آیت سے آگے تک جب ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو یہ ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے، اس لیے آگے جب آپ پڑھتے ہیں ذرا نکالیے گا یہی ریفرنس۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمیں یاد کرے، لیکن سوال یہ بھی ہے، کیا آپ خدا کو یاد کرتے ہیں؟ خدا آپ کو یاد رکھتا ہے۔ سب کہیں خدا مجھے یاد رکھتا۔ یاد رکھنا اور یاد کرنا، یاد کرنا وقتی، لیکن یاد رکھنا مسلسل۔ خدا ہمیں یاد رکھتا ہے، وہ ہمیں بھولتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے 24ویں آیت بلکہ 23ویں آیت سے پڑھتا ہوں، اس کے خاوند الکانا نے اسے کہا، جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہے، فقط اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے۔ سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی، اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا، اور 3 بچڑے، کتنے بچڑے؟ 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور میں کی 1 مشق اپنے ساتھ لے گئی،
اور اس لڑکے کو سینا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا، اور انہوں نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی ہے میرے مالک تیری جان کی قسم، اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہی کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی، میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی، اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا۔ سو اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ خداوند کے آگے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ اگر خدا نے حنا کو یاد کیا تو حنا نے بھی خدا کو یاد رکھا۔ حنا نے بھی خدا کو کیا کیا؟ ہمارے پاس بلیسنگ آ جائے، پیسہ آ جائے، دولت آ جائے تو ہم پھر خدا کو کیا کرتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ ہمیں معجزہ مل جائے ہم بھول جاتے ہیں، ہم خدا کو یاد نہیں رکھتے۔ آپ سب جو آئے ہیں آپ خدا کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے آپ آئے ہوئے ہیں، لیکن جو نہیں آئے، جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، وہ خدا کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ حنا کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے کہ حنا کو خدا نے جب برکت دی تو حنا نے بھی خدا کو یاد رکھا۔ آپ کیوں خدا کو دیتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو بتائیں جو آپ کو یہ سوال کرتے ہیں آپ خدا کے گھر میں کیوں دیتے ہو، انہیں بتائیں خدا نے ہمیں یاد کیا تھا۔ ہم کیوں خدا کے گھر میں جاتے ہیں؟ خدا نے مجھے یاد کیا تھا، خدا نے مجھے میری بیماری میں یاد کر کے اٹھا کھڑا کیا۔ میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا، خدا نے مجھے اپنا گھر دیا، مجھے یاد کیا۔ میں بے اولاد تھا، میرے ہاں اولاد نہیں تھی، خدا نے مجھے یاد کیا، اس لیے میں اس کے گھر جاتا ہوں۔ حنا نے کیا کیا؟ بہت سے لوگ چرچ میں اپنے بچوں کی بلیسنگ نہیں کرواتے۔ وائی؟ ہمارے پاس ہم لوگوں کو مٹھائی کھلائیں، ہم چرچ میں کچھ لے کے جائیں۔ خدا نے حنا کو یاد کیا تو حنا نے کیا کیا؟ وہ بھی خدا کو یاد رکھتی ہے۔ 3 بچڑے، 3 بچڑے خدا کے گھر میں لے گئی۔ کئیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ دائیں کی کیوں خدا کے گھر میں دیتے؟ اس لیے ہم دیتے ہیں میرے بھائی، ہمارا خدا ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمارا خدا ہمیں بھولا نہیں ہے۔ اس نے ہمارے تانوں کو خوشی میں بدل دیا ہے، اس نے ہمارے حالات کو بدل کے رکھ دیا ہے، اس نے ہماری غربت پر، ہماری غریبی پر، ہمارے آنسوؤں پر، ہمارے دکھوں پر اس نے نگاہ کی ہے، ہمیں یاد رکھا ہے، اس لیے ہم خدا کے گھر میں دیتے ہیں، اس لیے ہم خدا کے گھر میں دیتے ہیں، کیونکہ خدا ہمیں یاد رکھتا ہے، خدا ہمیں یاد رکھتا ہے، خدا ہمیں بھولتا نہیں، خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا ہمیں خوشیاں دیتا ہے۔ حنا سب کچھ لے گئی اور اسے جا کر کیا کیا؟ خداوند کے حضور میں کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ ہمارے پاس پیسہ آ جائے، ہم اس چرچ میں جانا پسند کرتے ہیں جہاں پہ کرسی پہ بٹھائے، جہاں پہ گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ ہو۔ خدا آپ کی گاڑیوں سے کبھی خوش نہیں ہوگا،
خدا دولت شولت سے خوش نہیں ہے. خدا کے آگے بلڈنگیں، دولت کوئی میٹر نہیں رکھتا کہ آپ کتنے عزت دار ہیں، کتنے آپ مالدار ہیں. خدا کی نظر میں یہ نہیں ہے. یہ کن کے بارے میں کہا تھا؟ اونٹ سے نگ جائے گا. جنہوں نے دولت ہی یاد رہتی ہے اور نہیں ننگ سکتے. جن کو خدا یاد رہتا ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے بھی گزر جائے گی. اس نے جا کر سجدہ کیا. متی 2:11 آیت. مجوسی آئے یسوع کو سجدہ کرنے. کیا تھا ان کے پاس؟ سونا، نور. تو انہوں نے کیا کیا؟ کیا پہلے انہوں نے اپنے ڈبے کھول کے اس کو دیے؟ نو. انہوں نے اپنے سروں کو اس کے آگے جھکایا، سجدہ. حنا نے گو کہ اتنا کچھ لائی بھی، یہاں پہ لکھا اس سے یہاں کر خداوند کو سجدہ. کیوں سجدہ کر رہی ہے؟ ہمارے پاس سونا آ جائے تو ہماری تو ڈوری ہو جاتی ہے. ہم اور ہی نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسہ آ گیا. لیکن یاد رکھیں کہ خدا کسی کو بھی، اگر وہ داؤد کو آج وہ چرواہا تھا، کل وہ اسرائیل کا ہیرو تھا، کسی کو بھی خدا اٹھا سکتا ہے. آپ میں سے بھی خدا کسی کو بھی اٹھا سکتا ہے. خدا آج بھی کسی کو چرواہے سے بادشاہ بنا سکتا ہے اور کسی کو بادشاہ سے. نبوکت نظر بادشاہ کے بارے میں دانیل کی کتاب میں پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ کیا بن گیا تھا؟ وہ بیل بن گیا، جنگل میں گھاس کھاتا تھا. سو خدا کو کبھی مت بھولے. خدا یاد کرتا ہے حنا کو، اور حنا کا یہ ساتھ میں سب کچھ لانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بھی خدا کو یاد رکھا. خدا کو یاد رکھا، خدا کو یاد رکھا اس نے. آج ہمیں اور بہت ساری چیزیں یاد ہیں لیکن ہمیں خدا یاد نہیں ہے. ہم دوسرے کاموں کے لیے اویلیبل ہو سکتے ہیں لیکن خدا کے کام کے لیے ہم اویلیبل نہیں ہوتے. ہمیں دوسرے کاموں کے لیے. اور یاد رکھیں ایک بات کو، حنا نے جو کچھ کیا خدا کی حضوری میں روئی، خدا نے اس کو یاد کیا. پھر حنا نے بھی خدا کو یاد رکھا. حنا نہیں بھول گئی. اور جب ہم خدا کو یاد رکھتے ہیں تو اپنی نیکسٹ بلیسنگ کا دروازہ کھول دیتے ہیں. بہت دفعہ ہم جب خدا کو بھول گئے ہم نے اپنی برکتوں کے دروازے بند کر دیے. کسی اور نے نہیں کیے، ہم نے خود کیے. کسی اور کی وجہ سے نہیں. سو خدا نے جب اس نے یہ دیا تو اس نے بھی ایسا کیا. ہیلیلویا. جب کوئی خدا کو یاد کرتا ہے تو خدا اس کے لیے دروازوں کو کیا کرتا ہے؟ کھول دیتا ہے. حاصل کلام یہ ہے، خدا کو یاد رکھنا. کس کو یاد رکھنا؟ خدا کو یاد رکھنا.
جب ہم خدا کو یاد کرتے ہیں خدا ہماری حالات کو بدل دیتا ہے۔ آئیے ہم اپنے سر ہو چکا ہے۔